السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. شیخ خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمد للہ. شیخ آپ سے ذرا ایک مسئلے میں تھوڑی رہنمائی چاہیے تھی، اگر آپ تھوڑا سا وقت دے سکیں. شیخ شاید آپ واقف ہو گئے اس بات سے کہ حیدرآباد سے کچھ ایک شخص ہے فصیح الدین نام سے، وہ جو ہے ایک رقیہ سینٹر اس طرح کی چیز شروع کیے ہیں، اور انہوں نے رقیہ سینٹر ایک منظم طریقے سے اور بالکل مطلب فارغ ہوئے اپنے آپ کو کیا انہوں نے رقیہ کے لیے. تو جب کبار علماء کے اقوال وغیرہ ان کو بتائے گئے، شیخ البانی کے، شیخ فوزان کے اور باقی دیگر علماء کے، اور ہمارے جو مقامی علماء ہیں وہاں پر، انہوں نے بھی جب کہا کہ یہ چیز سراسر منکر ہے اور بدعت ہے، تو انہوں نے ایک بہت بڑا مطلب ایک بکھیڑا کھڑا کر دیا اور ممبر سے علماء کے خلاف جو ہے بولنا شروع کیا ان لوگوں نے. اور انہوں نے ایسی دلیلیں دینا شروع کی شیخ، جیسے کہ اگر یہ بدعت ہے تو جمعیت بنانا بدعت ہے، مدرسے بنانا بدعت ہے، جس کی تائید شیخ دکتور وسیع اللہ عباس حفظ اللہ انہوں نے بھی کی، اور کہا کہ ہاں یہ جو لڑکا جو بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے. اور جو ہے اسی پر تو ہم چاہتے ہیں شیخ آپ اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہم کو بتائیں کہ کیا اس میں شریعت کا صحیح موقف ہے. شیخ تو جواب آپ کو چاہیے. جی شیخ. الحمد للہ وحدہ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. مجھے آپ نے سوال کیے اور میں کل 3 دن کے بعد مکے سے واپس آیا ریاض، اور آج ہی پڑھانا چلے گیا. اس کو تو نقطہ بنقطہ لکھنا چاہیے کاغذ پر تاکہ جواب دیں، لیکن چلیے جو کچھ بھی اللہ میاں میسر کرے اس کو ہم بتا دیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. سینٹر جو آپ کہہ رہے ہیں، سینٹر کا جو قیام ہے، یہ بھی میں امارات میں جب میں تھا بہت آفتاب سے اور پردشونوں کی نظر بد لگی. میں اس زمانے میں امارات سے ریاض ہوتا ہوا جا رہا تھا مکہ یا مدینہ بطور حج یا حج کے لیے. تو میں نے ریاض میں دیکھا کہ رقیہ سینٹر کا کی ترخیص مطلب ہے کہ سرکاری لائسنس ہے. میں حیران ہو گیا کہ یہ نئی بات چاہیے تو مجھے دنیا میں دیکھا گیا تھا صحیح، اور وہ سب کمانے کا ذریعہ. یہ بات بھی ہندوستان میں نے 15 سال پہلے یا 14 برس پہلے میں نے حیدرآباد میں دیکھی اور مجھے اس کی زیارت کرائی گئی. بہرحال رہا سینٹر کا قیام تو صحابہ کے زمانے میں، نکاسرین کے زمانے میں کوئی رقیہ کے بارے میں مشہور تک نہیں تھا کہ جائے کہ اس کے لیے تفرق کرے اور کہ جائے کہ اس کے لیے کوئی سینٹر یا مرکز بنایا جائے. رہا مدارس اس کی تصدیق دینا، تو مدارس کی مضبوط بنیاد اور اس کی پہلی ایک صفحہ ہے اور پہلی دوسری صدی ہی سے مدارس کا سلسلہ ہے. اور جو اہل خرافات کے یہاں بھی ہے، اہل حدیث اہل توحید کے یہاں بھی ہے، اور یہ سب کی سب جامعات اسی چھوٹی شکل کی بڑھتی صورت ہوتی ہے. اس طریقے سے بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہو کر کے پھر بازجوان ہو جاتا ہے، پھر مضبوط پہلوان ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ بڑے پیر بڑے ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے مدارس ہے. مساجد تو پوچھنی نہیں ہے، مدارس مسجد تو نظام نے خود ہی بنائی، حضرت ابراہیم نے بنائی، حضرت اسحاق نے بنائی. اس لیے سینٹر کو اس پر قیاس کرنا یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہے. یہ قاعدہ ہے کہ سلف کے زمانے میں جو کام ہو سکتا تھا اور اس کی ضرورت بھی تھی لیکن اس کو نہیں کیا تو اس کا اب کرنا بدعت ہے. اس طریقے سے سعودیہ میں ایک مصیبت ایک کھڑی ہے کہ مسجد کے اندر
चारों तरफ से वो दीवार से लगा करके 1.5 मीटर 1.25 मीटर 2 मीटर की गुजरगाह बना रहे हैं। अच्छा। कि जब किसी को वजू टूटे या नमाज खत्म हो तो कैसे जाए। तो मैंने पूछा भाई पेड़ तो वही था, रिया का खुलना वही था, नफसीर फूटना वही था, किसी को हाजत आ गई वही थी। तो आखिर उस जमाने में वसल्लम ने क्यों नहीं मस्जिद के किनारे किनारे जगह छोड़ी तो उससे जाओ, बल्कि आपने कहा कि जब तुमने से किसी की को हवा खारिज हो तो नाक पकड़ करके चला जाए बाहर और वजू करके आए। इस तरह से इसको नफसीर फूटे, इससे रुआफ आए वो भी चला जाए। लेकिन वसल्लम ने बात नहीं की जबकि इसकी जरूरत थी। और मैंने कहा हराम ये है कि तुम्हारे अब एक दीवार से दूसरी दीवार तक नहीं होती और हम लोग उसकी मुखालफत करके खड़े होते हैं और हमारे इत्तिबा में लोग खड़े होते हैं। तो रुकिया तो वसल्लम के जमाने था और बहुत से लोग हजरत अबू सईद खुदरी जैसे लोगों ने उस कबीले के आदमी पर जिसको सांप ने काटा था सूरह फातिहा पढ़ करके 7 मरतबा दम किया तो ठीक हो गया। पूछा गया कैसे जान तो पता, मेरे दिल में बात आई कि इंशाअल्लाह फायदा करेगी, उनको सब मालूम भी नहीं था। और साहब कराम में लोग कितने बड़े बड़े थे, वो बकर उमर उस्मान वाली, फिर बाद में वैस करनी जिनके मुसाफिर ने कहा था जो उनको पाए उससे अपनी मग़फ़िरत की दुआ कराए, कबल के बड़े मुस्तजाब दावत थे। इनमें से कहीं भी किसी को शोहरत इस पर नहीं। हम लोग खुद है, हम भी कई थे लोगों को दुआ करते हैं और कहा जाता है, बहुत से लोग कहते हैं कि बड़े बड़े मर्द के लोग ठीक हो गए, लेकिन हमने कभी इसको नहीं खोला। तो अव्वल तो सरफ का तरीका नहीं, दूसरे एक दरवाजे से खोल दिया वो बंद नहीं होगा और कोई भी बड़ा अच्छा काम नहीं कर सकता। तो ऐसे छोटे छोटे कामों में उसे खाएगा पिएगा जिएगा। इन मरासिल का जो नुकसान है या झोझाड़ फूक और शोहरत जो होती है उसका जो नुकसान है मैं उससे बताऊं। मैं बचपन में जहाँ पढ़ता था मैं नाम नहीं लूंगा ताकि यूट्यूब पर या इंटरनेट पर ना आ जाए, वहाँ एक आलिम आए जो ताबीज लिखते थे और पर परई पर मिट्टी के प्लेट पर मिट्टी की आखिरी पर मिट्टी के ऐसे बर्तनों पर लिख करके देते जिसमें पानी डाला पियो। वो गांव हदीसों का था। नतीजे में गांव में इस कदर खुराफात फैल गई कि मैं उस वक्त बहुत छोटा था लेकिन मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। मैं इन्हीं सी बातों को याद रखता हूँ कि जो लोग मुझसे ज्यादा उम्र के थे वो कहते हम लोग को कुछ याद नहीं। हम लोग वहाँ पर थे, एक जानवर ने बड़ी बुरी आवाज निकाली रात के अंधेरे में। तो कोई अजीज कहता है कि शायद कोई बाबा जागे हुए हैं, यानी कोई कब्र से बाबा उठे हैं जो इस तरह की बात करते हैं। हम लोगों का गाँव हदीस है, चाहे कितने बुरे हो कभी किसी को जिन शैतान लगा ही नहीं। यहाँ रियाज में एक काम होता है, यहाँ पर जादू टोना टुटका इतना ज्यादा है कि मैंने एक जालियात के मकतब की ज़ियारत की मुझे दावत दी गई तो वहाँ देखा कि जादू निकाल कर कब्रिस्तानों के एरिए से लाकर लोगों ने रखा। मैंने यही क्या है कहने लगे ऐसा चीज मिल गई क्यों रखा आप लोगों ने, एक तो और इसके बाजार को और बढ़ाना है, ऐसी हरकतें नहीं करनी की आप लोग। सही। मैं हैदराबाद गया, वहाँ पर एक साहब ने सेंटर तभी खोल रखा था और सेंटर क्या है उसको डायरेक्ट पढ़ा नहीं जाता है, वो लाउड स्पीकर से पढ़ते थे। जी। मुझे ले गए थे, मैं चले बहुत सीधा इंसान हूँ इसलिए मैं किसी भी शहर में जाऊँ किसी में उतर सकता हूँ और लोगों में दुश्मनी रहती है कि जैसे आप क्या उतर गया तो आपके दुश्मन मेरे मुखालिफ हो जाते हैं, ये नहीं जानते एक आलिम दीन आए उनको क्या मालूम। लेकिन दुनिया में जो बदमाशियां हो रही हैं वो अल्लाह की पनाह। तो कहा था कि हजरत को आपको ले गया था दिखाने ताकि आपकी ज़ियारत इसके मरकज की तारीफ हो। मैंने वहाँ जा करके जो बुरी शक्ल सूरत देखी, मेरी आदत है कि मैं बिदात को छू कर जान जाता हूँ उसके बाद दलील लाता हूँ, कोई बिल्ला की कह दूंगा बजाता है। और बात है कि शेख अलबानी को मैंने अपने से भी बढ़ा पाया, जिन चीजों को मैंने बिदात कह दी मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने कहा अल्लाह मेरे तो दिल में भी बात नहीं आई थी। वहाँ मैंने देखा कि लाउड स्पीकर से पढ़ा जा रहा है और लड़कियां औरतें खूबसूरत से खूबसूरत बनी से बनी अच्छे धोती होकर
کوئی پیٹھ کے بل اپنا سینہ ہلا رہی ہے، کوئی کروٹ لیتی ہوئی اپنی حرکتیں کر رہی ہے. میں نے کہا بھائی یہ ان کو کیا ہو گیا کہ خالی اس کو لاؤڈ اسپیکر سے پڑھ کر کے تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے نماز میں تو پورے ماننے پر تو لوٹ جانا چاہیے. تو طریقہ یہ ہے کہ اس سینٹر کے کھولنے کا جو نقصان ہے وہ پورا کا پورا ایریا خراب ہو جائے گا. جنوب پہلے ہم لوگوں کے بچپن میں علم سے نہیں مشہور تھا، وہاں پر بعض علماء تھے، مولانا عبدالواحد رحمانی جیسے لوگ، لیکن عموماً جنوب میں علم نہیں تھا. لیکن اس وقت تو ایسی باد بہاری چلی ہے کہ وہاں الحمدللہ علماء کی بہت کثرت ہے. اور میں نے دیکھا شکل صورت سے بھی علماء اچھے لگتے ہیں، دیندار، اور تقریریں بھی میں نے سنی تو مجھے باقی تقریر بہت پسند آئی. لیکن اگر ان ایریوں میں اس چیز کو فروغ دیا گیا تو وہ اس شعر کی مصداق ہوں گے کہ اڑنے بھی نہ پائے تھے گرفتار ہم ہوئے، کیونکہ پورا کا پورا ایریا یہی پیر مرید جنتر منتر کے پیچھے ہو کر کے سارے کے علاقے کے لوگوں کے عقائد ختم ہو جائیں گے. اور ان لوگوں کا الزام یہ ہے کہ رقیہ سینٹر ہم نے کھولا ہے توحید کی دعوت کے لیے، اور اس سے توحید کی دعوت کا سب سے بہترین ذریعہ آج کی تاریخ میں یہ رقیہ سینٹر ہے. یہ توحید کا نہیں، یہ تو فساد پھیلانے کا، بدعقیدگی پھیلانے کا ہے. ہر چیز میں جن شیطان نظر آئے، ہر چیز میں یہ ہو. آپ کو پتا ہے کہ ریاض میں کتنے گھر چھوڑ دیے گئے کہ اس کے اندر جن رہتے ہیں. جب میں یہاں آیا تو میں نے جا کر کہا پراپرٹی والوں سے مجھے گھر لینا ہوا یہاں، تو میں نے کہا کہ بھائی مجھے ایسا گھر دو جس میں جن رہتے ہوں. تو لوگوں ہنسنے لگے کو. میں نے کہا کیونکہ ہم لوگ جن ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور گھر جو جن کا ہوگا جن ساتھ ہو گھر میں تو وہ گھر مجھ کو 2/3 آدھی قیمت میں ملے گا، اور میرے جاتے صبح گھر کی پوری قیمت ہو جائے گی. تو لوگ بہت ہنسے کہ کیسا انسان ہے. میں نے کہا ہاں ہم لوگ اور جن اکٹھا نہیں رہتے، یا رہے تو جیسے کبھی طور پہ جن رہتے رہے، لیکن ہم کو ستائے، ہماری کھیتی کو کھٹکھٹائے، دروازہ کو کھٹکھٹائے. یہ ایسی چیز ہے جو ہم لوگ نہیں کرتے. دوسری بات، رقیہ سینٹر کیسے توحید اور توکل کا داعی ہوگا؟ جبکہ حدیث میں آتا ہے یدخلو من امت الجنت یوم القیامت 70 الفا بلا حساب، بغیر حساب. هم الذین لا يسترقون ولا يتطیرون ولا يبتغون وعلى ربهم يتوکلون. قیامت کے دن میری امت کے 70,000 آدمی بلا حساب جنت میں جائیں گے. وہ لوگ ہیں جو کسی سے جھاڑ پھونک طلب نہیں کرتے، جو اپنے کو اور وہ بدشگونی نہیں کرتے. کسی چیز کو دیکھ کر کے سوچتے کہ میرا تو برا ہو جائے گا، یہ کام ہوا میری بھلائی نہیں ہوگی. اور آپ نے فرمایا اور وہ جو لوگ اپنی بیماری میں اپنے جسم کو دعوتے نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب کے سب اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. تو مرکز جو کھولنے کا سب سے پہلا نقطہ نہیں ہے کہ جو جا کر کہے گا کہ مجھے دعا کرو میرے اوپر خط ہو، وہ ان متوکلین کی سیرے سے نکل جائے گا. جبکہ توکل یہ توحید کے اعلیٰ درجوں میں ہے، ان کی سیرے سے نکل جائے گا جو قیامت کے دن بلا حساب جنت میں جائیں گے. تو جہاں پر پہلے درجے ہو، آپ بتائیے وہاں پر مثلاً کی توحید کی دعوت کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، آپ نے گنڈا تو توڑ دیا، تعویذ چھوڑ کر پھینک دی، لیکن آپ کے ناطے جو ساری عورتیں مکار اور بڑھ کر کے اس میں حصہ لیتے ہیں آ کر کے، اس کا بلا کیا کریں گے؟ آپ کے لیے جہاں لیڈیزوں کے ایریا میں ایسی چیز نہیں ہے وہاں دکھائیے. آپ کو لیڈیزوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو شیطان لگا ہو. میں امارات میں اور سعودیہ میں کہتا رہتا ہوں، دنیا میں جو اہل حدیث ہیں، اہل تقلید نہیں، وہ کتنا سب سے کم جن کو لگتا ہے دنیا میں وہ اہل حدیثوں کو. میں نے کہا جو بندی اور مقلدین کو ان سے زیادہ، اور میں نے کہا بریلیوں کے ہاتھوں اگر جمع کیا جائے تو جن زیادہ سے زیادہ لوگ کم سے کم ایک گاؤں کے برابر ہو جائیں گے. اور سنیے، میں مدینے میں رہتا تھا، وہاں پر ایک عالم سے علی بن مشرف العمری جو جامعہ سلفیہ بنارس میں پڑھا چکے ہیں، مجھے بہت مانتے تھے. انہوں نے بعد میں جھاڑ پھونک شروع کیا اور
पैसा कमाने के लिए। मैं उनके दरवाजे पर गया तो वहाँ देखा तकरीबन 100 आदमियों की लाइन लगी थी बैठी लंबी गोलाई में जी। और वो पढ़ते जाते थे पानी पर और लोगों पर पैसा लेते थे। तो मैंने कहा हजरत बिलादे तौहीद में इस कदर आपके दरवाजे पर ये उनका मेला लगा जिनको वो लगी क्या नाम है ये जिन और शैतान लगे हुए हैं कहाँ क्यों। मैंने कहा हमारे तो हिंदुस्तान के सारे अलीजों को इकट्ठा कर दो तो क्या नहीं हो सकते जितना आपके खाली दरवाजे पर मदीने में। तो ये सारी की सारी चीजें बुराई हैं। मैं एक तजर्बेकार आदमी हूँ दुनिया में, मैं बड़ी नजर मजबूत रखता हूँ। मेरी तो ख्वाहिश की चीजों पर कहीं लंबी तकरीर हो, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी के नाते और अपनी जामिया जो दरियाबाद में है उसके नाते मैं कहीं जा नहीं पाता और हिंदुस्तान के लोग जहाँ जहाँ मुझे बुलाए बेचारे अक्षर में वो सब ना उम्मीद होगी अब मुझे कोई बुलाता नहीं। ये सब तकरीरें तो घूम घूम कर करने के बहुत बमागे दुहर टेलीफोन की क्या अपनी बात करें। हमारी आदत है हम जब देखते हैं मजमे को, जब मजमा देखते हैं तो हमारा सीना बहुत फूलता है माशाअल्लाह। लेकिन ऐसे क्या हम बोले, हम तो लड़कियों के सिरे पढ़ाते नहीं जाने के लिए मामले कि लड़कियों को हम देखेंगे क्या बोलेंगे। हाँ लड़कों को पूछिए हमारे को नहीं है, लेकिन हमारे दर्द को लड़के कितना पसंद करते हैं और कितना लोग हदीस हो गए हैं वो अल्लाह को बेहतर मालूम। इसलिए ये जो हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं ये असल में कुछ तो जाहिल है बेचारे, उनके ऊपर रोग है इसलिए गलत गलत काम करते हैं और बाद की दुनिया की खराबी को अपने लोग तक पहुँचा रहे हैं। चाहे वो सेंटर हो, चाहे फोटो हो, चाहे मसाजिद मदारिस के गलत नाम हो, चाहे इल्मी गलतियां हो। इस जगह से जनूब में मनहज का लफ्ज बहुत चला और उससे जो जो बदमाशियां हुई कोई आलिम जाता है तो पूछते इनका मनहज क्या है, इनका कौन फॉलो कर रहा है बताइए। ये सब बातें हम लोग हिंदुस्तान में से कभी लफ्ज मनहज सुना ही नहीं था, लेकिन बचपन से अहले हदीस मजहब पर तरबियत हुई तो जामिया इस्लामिया मदीना वगैरह में जो हनफी मालिकी शाफी सारे लोगों ने पढ़ाया, लेकिन किसी का हम लोग असर नहीं हुआ जबकि लफ्ज मनहज पर हम लोग कभी नहीं बोले। और जब मनहज पर लोग बोलने लगे तो ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं जिनको पता नहीं मनहज किसको कहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मदारिस पर सेंटर का प्रयास ये बहुत ही गलत बात है। सेंटर ये जो इसकी हाजत थी लेकिन किसी ने नहीं किया। लेकिन मदारिस का मसला है वो सुफ़ा है और सुफ़ा वो मदारिस की बुनियाद पहली है और पूरी दुनिया में पहली ही सदी से, दूसरी सदी से, तीसरी सदी से बड़े बड़े मदारिस मिलने लगे और उनकी अब तो उनका सिलसिला बाकी है। लेकिन सेंटर तो मैं नहीं जानता कि मरकज ये जो सेंटर जो है रुकिया का मैं नहीं जानता कि 20-30-40 बरस से पहले कहीं मिला होगा और ये सब बातें बहुत गलत है और उनको जो उनका अपने नाम लिया है उनको इस कदर पूरियां बनाना नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हुदूद के दायरे में रहे और बातें अच्छी करें। ये सेंटर बुराई की जगह है। ये तो मैंने अभी आपको नुकसान बताया अकायद के और जो दूसरे रफ्तानात इस सेंटर से होते हैं उसको तो हम नहीं कह सकते क्योंकि वो इंसान की अपनी तबीयी खबासत होती है जिसमें वो पढ़ता है उसका उस सेंटर से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरीके से मदारिस में कोई बुराई हो जाए, लड़कियों के मदरसे में बुराई हो जाए तो उस मदरसे और मदरसा सेंटर से उसका ताल्लुक नहीं होता, आदमी की अपनी खबासत होती है। लेकिन ये सब चीजें बेबसीती फैलाने का सबसे बड़ा जरिया है, अल्लाह पर भरोसा खत्म होने का जरिया है और हर चीज में जिन शैतान पर सुबह करना और अपने घर में अगर कहीं बिल्ली कूद गई इसके ऊपर तो समझेंगे जिन आया था। हम लोग घर कूद तो कुछ आवाज नहीं तो कहते कोई बिल्ली कूद गई होगी या हवा आ गई होगी या किसी बच्चे ने ढेला फेंक दिया होगा। ये हमने और उनमें फर्क जो लोग ऐसी जगहों की ज़ियारत करते हैं। बिल्कुल सही। ये शेख वसीउल्लाह ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारे साथ शेख वसीउल्लाह और शेख वसीउल्लाह ये बात भी सही है कि मतलब 100% इनकी तायीद कर रहे हैं। तो क्या ये शेख वसीउल्लाह इसमें इस फतवे में जो है मतलब एक लोग जो इस किस्म के जो राकी वगैरह जो अपने आप को बोलते हैं इन्होंने शेख वसीउल्लाह के इस फतवे से चिमट गए हैं और बिल्कुल मतलब पूरी दुनिया के उलमा नहीं है, सिर्फ शेख वसीउल्लाह को इन्होंने मतलब असल में देखिए उसमें नाम की जरूरत नहीं कि मैंने बात कह दी बहुत कह दी। दुनिया में जाहिर बात है जिस तरह से बम्बे में जो लोग हराम कमाइयां करते हैं
تو جو علماء ان کی کمائی کے حلال ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں ان کی دعوت بھی ہوتی ہے، ان کی عزت بھی ہوتی ہے، اور جو علماء کہتے ہیں حرام ان کو کوئی سنتا بھی نہیں، ان کو کوئی سنتا بھی نہیں. تو کیونکہ انسان کے اندر جب ہوائے نفس ہو تو اس کو یہ سب باتیں سوچتی ہے. جس نے فتویٰ سے موافق دیا اس پر عمل کرتے ہیں، اور جس نے فتویٰ میں سے مخالفت کی اس کی بات نہیں سنتے. اب آپ بتائیے، کوئی کہے کہ فلاں آدمی سے بہت علم رکھتا ہے، ٹھیک ہے، علم کا مطلب نہیں ہے زیادہ رکھنے کا، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی یا دوسرے آدمی سے اس کی ہر بات زیادہ صحیح ہو. اور میں نہیں جانتا کہ اس سینٹر جو ہے ایک رقیہ کا، اس کے بارے میں میرا خیال کوئی بھی ہوش مند عالم اس کو ہانی کر سکتا، اور دنیا میں نہ رہتا ہو، دنیا میں نہ گھوما ہو، اس نے جھاڑ پھونک کی برائیوں کو نہ دیکھا ہو تو اس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر جھاڑ پھونک سلف کے حد تک رہی طریقے کے، اسے کوئی مشہور نہ ہوا، جو بھی ملا اس نے پڑھ دیا، کسی بھی بزرگ انسان کو دیکھا کہ بھائی آپ ذرا اس کو پڑھ دیجیے، دعا کر دیے، آدمی بیمار ہے، یا آدمی خود گیا پڑھ دیا کہ ہم لوگ جاتے ہیں کسی کی زیارت کرنے اسپتال میں، تو اس کو ہم کہنے نہیں دیتے. جو کہے گا تو وہ ان متوقعین سے نکل جائے گا جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ 70,000 میرا جنت میں جائیں گے، اور ہر ایک کے پیچھے 70,000 جائیں گے. دوسری روایت میں آتا. تو ہم لوگ خود ہی پڑھنے لگتے ہیں. یہ ہے طریقہ طرف کا. تو شیخ پھر یہی مطلب آخری سوال آپ سے یہ کہنا ہے کہ ایسے جو چند افراد آج کی تاریخ میں جو بر صغیر میں وارد ہو رہے ہیں، جو ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور بنیادی علوم سے صرف نحو، تفسیر کے علوم، اصول الفقہ، ان ساری چیزوں کو مطلب بنیادی علوم نہیں ہوتے ان کے پاس میں، اور وہ ایسے ایسے فتوے دیتے ہیں اور لوگوں کے رہنما بنتے ہیں اور امت میں ایسی باتیں بولتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ان سے فقہی اصطلاحات، مصطلح حدیث کے بارے میں بات کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا گاڑے گاڑے الفاظ آپ لوگ بیان کر رہے ہیں، ہم لوگ کو قرآن و حدیث بتاؤ. اور لوگوں میں منبر پہ کھڑے ہو کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آؤ جو ہے صرف شرک بدعت سے روکنا یہی نہیں ہوتا، سب کچھ آپ لوگوں کو جو منکرات ہو رہے ہیں ان کے خلاف، اور فلاں شخص جو ہے گبن کر رہا ہے اور فلاں شخص ایسا کر رہا ہے اس کے خلاف ہم کو ایسا کرنا ہے، اس جماعت کو گرا کے ایسی کرنا، مطلب اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں جس میں خوارج کے منہج کی بو آتی ہے. شیخ، تو ایسے لوگوں کو منہج السلف پہ کہنا، کیا یہ چیز جو ہے یہ صحیح ہے شیخ، یا لوگوں کو اس سے آگاہ کیا جائے کہ ایسے منہج سے اور ایسے منہج کے حاملین سے مطلب دور رہیں؟ میں آپ سے سامنے نام کیا لوں، میں بھی یہاں بیٹھے ہوتے غافل نہیں رہتا، بہت سی چیز سنتا ہوں. ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ من ترا حاجی بگو تم مرا حاجی بگو. اکثر یعنی میں تمہیں حاجی کہوں تم مجھ کو حاجی کہو. اکثر لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ اپنی مصلحت پر ہے، اس سے ہماری دوستی اس کی تقریر ہوگی. بہت سے لوگ بالکل ایک میدان میں ایسے آئے ہیں کہ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں، لیکن بیان کرتے ہیں اور بعد ایسی چیز غلط بیان کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جائے، اور ایسی کی حرکت کرتے کہ جیسے سنت کا مذاق ہو جائے. ایک صاحب بول رہے تھے، کہتے ہیں ارے بھائی اتنا نہ انگلی ہلا دو بیٹھے بیٹھے تشہد میں کہ کوئی کھڑا آدمی پڑھ رہا ہو سورہ فاتحہ تو سورہ فاتحہ بھول جائے. اب اس قسم کی بات میں کہنا یہ تو سنت کا مذاق ہے، لیکن ان کو کوئی کیا کہے. ایسی ہی اس وقت فتوا دے رہے ہیں لوگ، فتوے کا عرصہ سہل نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ کتابیں لکھتے ہیں، اپنے کو بڑا مشہور سمجھتے ہیں، لیکن ان کی کتاب پڑھ تو اس کے اندر غلطیاں ضرور آتی ہیں. اور جو انسان ان سب چیزوں سے واقف نہ ہو اسے بہت زیادہ دعوت تبلیغ میں حاضر نہیں ہونا چاہیے. اس سے دین کا نقصان ہوتا ہے، لیکن آپ کسی کو روک پائیں گے؟ کچھ نہیں روک سکتے. ان کے اوپر جو ہے لوگوں کے ہاتھ ہیں. کوئی جمعیت کا مالک ہے، کسی جمعیت کا کسی رئیس ہے یا امیر ہے یا ناظم اعلیٰ ہے، اس سے اس کی دوستی ہے، وہ اس کی ہاں یہاں کرتا ہے، چاہے حق کرے چاہے باطل، اس کی تقریر ہوتی ہے. آج تو دنیا میں تبلیغ کے پیسے سے لوگ اس قدر اپنے حکم کو نافذ کر رہے ہیں، اپنے باطل کی طرح پھیلا رہے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ہم جیسے لوگ تو بیٹھ کر کے خالی دل میں محسوس کر رہے جاتے ہیں، لیکن کچھ پیچھے کا نہیں کر سکتے. لیکن جانیے گا سب چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں. ایسے ایسے لوگ اب گاڑے الفاظ کہنا اس آپ کی جہالت ہے. اب کوئی جو ہے مسائل مرسلہ کہہ دے اور کوئی کچھ کہہ دے تو اس کو آپ یہ تارا دیں، یہ بہت گاڑے الفاظ ہیں. گاڑے الفاظ ہیں لیکن اس کے معنی ہیں.
ایک بہت اہم چیز ہے. ابھی جو میں نے آپ سے کہا کہ اگر سینٹر مصالح مرسلہ میں سے ہوتا یہ رقیہ سینٹر تو سلف میں اس کا وجود ہو گیا ہوتا. مصالح مرسلہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز سامنے ہے جس کی ضرورت ہے اور اس کا کرنا بھی ممکن ہے تو اس کو کرنا چاہیے. اچھا پہلے لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت تھی لیکن لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا تو اس کو کیسے کوئی کر سکتا ہے. لیکن جب لاؤڈ اسپیکر آ گیا اور بھیڑ کثرت سے ہونے لگی آدمی کی آواز مجموعے میں نہیں پہنچ سکتی تو بہترین ذریعہ سمجھا گیا. مگر مرکز کیا ہے؟ مرکز تو دیوار بنانا تھا, کمرے بنانے سے برآمدہ بنانا تھا, گھر کی شکل مدارس کی شکل پہلی دوسری تیسری صدیوں سے سب موجود ہے اور جو ہے جھاڑ پھونک اور دعا کرنے کی بھی لوگوں کو ضرورت ہے. لیکن لوگوں نے صرف اس کو دعا ہی تک محدود رکھا, دعا کر دیا کسی کے اوپر, نہ شہرت حاصل کی اور نہ اس کے لیے تفرق کیا. اس لیے یہ چیز اگر مصالح مرسلہ میں ہوتی تو اسے ضرور کیا گیا ہوتا اب تک, نہ کہ مثلا 30-40 سال پہلے صرف ہوا, پہلے نہیں ہوا کبھی. ہاں بالکل میں نے کہا نا یہ سب کی سب اہل حدیثوں کی کمزوری ہوتی چلی جا رہی ہے. ان کو تو ہونا چاہیے سردار دنیا کا, بہترین علم ہو, اچھا اخلاق ہو, اچھی سیرت و کردار ہو, اچھے کام ہو. ابھی ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ایسی باتیں کرتے ہیں اور کہہ دیا کہ ڈاکٹر ربیع سے فلاں کو بہت زیادہ علم ہے تو ٹھیک ہے کہ اگر ڈاکٹر ربیع سے کسی کو زیادہ علم ہے تو ڈاکٹر ربیع کی ہر بات اس کے سامنے غلط ہوگی اور جس کے پاس زیادہ علم ہے اس کی بات زیادہ صحیح ہوگی. یہ تو بڑی جہالت کی بات ہے. تب تو ہم لوگ امام ابو حنیفہ کی ہر بات کو ماننا چاہیے. کیوں؟ ہم بہرحال اتنے بڑے عالم تو نہیں ہوئے, نہ امام مالک کے برابر ہوئے, نہ امام شافعی کے برابر ہوئے, نہ امام احمد بن حنبل کے برابر ہوئے, لیکن ان کی بات پر روز تردید کرتے ہیں بیٹھ کر کے دلیل سے اور ان کے ماننے والوں کو چپ کرتے ہیں. اس کا مطلب نہیں ہے کہ امام شافعی ہم سے بڑے تھے تو ان کی ہر بات ہم سے زیادہ صحیح رہے گی, نہیں, اور ہماری ہر بات غلط ہوگی. ہماری بات بھی غلط ہو سکتی ہے, ان کی بھی بات غلط ہو سکتی ہے, ہماری بات بھی صحیح ہو سکتی ہے, ان کی بات بھی صحیح ہو سکتی ہے. اس لیے ان کی جہالت کا استدلال غلط ہے. مولانا رسول اللہ صاحب کو چاہیے اس پر غور سے کام لیں اور اس قسم کے جو فتنے دنیا میں پھیل رہے ہیں اس کا سردباب کرنے کی کوشش کریں, اس کے لیے دروازہ کھولیں اور جنوب کے لوگوں کو چاہیے وہاں کے ذمہ داروں کو اس فتنے کو بند کرنے, چاہے حیدرآباد ہو یا بنگلور ہو یا اور بھی کوئی زندہ جاوید جگہ سے گلبرگہ ہے, یہ سب جگہیں بڑی بڑی جگہیں ہیں جن سے ہم لوگوں کو بڑی محبت ہے, بڑی الفت ہے, وہاں کے لوگوں کے اندر بڑی اچھائی پائی. اس لیے ان لوگ چاہے اس کا دروازہ بند کریں اور ایسے سینٹر کو دور کریں. دوسری بات, جو جھاڑ پھونک ہوتا ہے وہ منہ سے پھونکا جاتا ہے اور بعض مریضوں کو ہاتھ رکھا جاتا ہے اس کے جسم پر, صحیح کرتے کہ وہ غیر محرم عورت نہ ہو. یہ لاؤڈ اسپیکر سے پڑھ کر کے سنانے کا میں تو حیران ہو گیا. میں نے وہی کہہ دیا تھا حیدرآباد کے مرکز میں کہ بھائی یہ بات تو مجھے ویسے معلوم, اس سے ہم لوگ سنتے ہیں کہ خبروں پر جا کر کے عورتیں گر جاتی ہیں اور لوگ پہ چلانے لگتے ہیں. ہمارے دیہات میں لفظ ہے, عربی میں تو اس کو زار کہتے ہیں مگر میں اردو میں نہیں جانتا, ہمارے کو اب ہوانا کہتے ہیں. یہاں جاتی ہیں عورتیں اور مرد جتنے ہوتے ہیں وہ چلانا شروع کرتے ہیں خبر پر اور کہتے ہیں جن چڑھ گیا ہے اب چھوڑ دے گا. میں نے کہا یہی کیفیت ہے تمہاری اس مرکز کی, اور ایک جگہ میں چلایا, لوگوں نے کہا آپ نے تو اس کے مقصد کو باطل کر دیا. میں نے کہا بھائی ہم غلط مقاصد کی تعبیر کے لیے آئے ہیں, ہمیں الحمدللہ اللہ نے کیا کمی دی. ہم تو جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تب بھی ہم نے کبھی کسی کی مداحنت نہیں کی, اور جب ہم کھانے پینے لگے 2-4 پیسے کے مالک تھے تب بھی کسی کی مداحنت نہیں کرتے, صحیح بات کرتے ہیں. چاہے ہم جہاں ہیں کہیں بھی مجھ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ کا احسان ہے اور میرے لیے آپ بار کرنا چاہیے کہ میں امارات میں بھی شہر تھا اور یہاں بھی ہوں, یہاں بھی اپنے مذہب اہل حدیث کا کھل کر ڈنکا پیٹ رہا ہوں کہ اہل حدیث اہل سنت کا بدعتوں کا لفظ ہے, اہل بدعات کا, کیونکہ سنت ہی پر تقسیم ہوئی تھی اہل الرائے اہل الحدیث کی. سنت سب وہ آدمی سنت ہے, سنت میں سے ہے جو شیعہ نہیں ہے. اب اس سنت میں کتنے فرقے ہیں آپ اس کا دن نہیں کر سکتے. جس نے اپنے کو اہل سنت کہا اس نے بتایا نہیں کہ وہ اہل حق میں سے کہ اہل باطل میں سے ہے. اور ہم نے یہاں لوگوں سے کہا ہر جگہ کہتے ہیں کہ جو مذاہب چاروں ہیں یہ سب کے سب اہل الراہ میں سے کوئی اہل الحدیث نہیں ہے. اہل الحدیث وہ ہے جو کسی کی تقلید نہیں کرتے, جیسا کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تقلید سے روکتے تھے, امام مالک, امام شافعی, امام ابو حنیفہ سب کے سب بیچارے اپنی تقلید سے روکتے تھے
لیکن لوگوں نے ان کے مرنے کے بعد زبردستی جبر و نقار ان کی تقلید کی. تو میں پھر کہوں گا کہ جنوب میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، علماء ہیں یا مالدار، ان کو اس کا سدباب کرنا چاہیے، اور ان کے یہاں جو باد بہاری آئی ہے، جو خوشگوار فضا علمی اور تبلیغی اور عملی چل رہی ہے، اس میں اس غلط کام سے بہت بڑا خلل ہوگا. وہ تو توحید کو مضبوط کر رہے ہیں، لیکن یہ رقیہ سینٹر یہ توحید کے لیے غارت گر ہے. ان کا توقل چھیڑے گا، ان کو شیطان سے ڈرائے گا. آپ جانتے قرآن میں عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین ان جہنم لموعدہم اجمعین. اللہ نے کہا شیطان سے کہ میرے نیک بندوں پر تمہارا کوئی دخل نہیں ہوگا، تمہارا تو طریقہ ہوگا جو گمراہ ہیں ان کے اوپر تم جا سکتے ہو، اور قیامت میں تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے چاہیے سب کے سب بات کریں. اور میں بہرحال جنوب کے لوگوں سے بہت متاثر ہوں کہ دین ان کی خدمت بہت کرتے ہیں، دین میں پیسے بھی دل کھول کر لگاتے ہیں. ہمارے استعمال کے لوگ تو ہم تو بچپن سے دیکھتے ہیں، کبھی ان کے یہاں دل کم ہے اور کبھی ان کے ذاتی میں یہاں البتہ مدارس پہلے یہاں بنے، اس لیے علماء اس ایریے میں زیادہ ہوئے. لیکن اس وقت جنوب کا پلہ بڑا بھاری ہے. چاہیے کہ ان کو اس برائی سے روکے. اور بتائیے شیخ البانی جیسے لوگوں کو کوئی ہٹا دے، شیخ رسول اللہ کے بالمقابل سے سوچنے کی بات ہے. سب کیا کوئی کہے، کیا کرے گا بیٹھ کر؟ رسول اللہ کو بھی تو مجھے امید ہے کہ اس بات سے راضی نہیں ہو سکتے. اور کہاں وہ ٹھیک ہے، سالے فوزان کی بات نہ مانی جائے، لیکن شیخ البانی سے کیا ان کی ٹکر ہے؟ اور ہم لوگ شیخ البانی کے سامنے کیا ہے؟ ہم لوگ ان کے شاگرد اگر ہو جائیں تو یہ ہماری بڑی بہائی ہوگی کیونکہ ہم شاگرد ہیں. اور پھر بھی کہتے ہیں کہ شیخ البانی بھی یہ نہیں کہ کوئی بات کہہ دے تو ہی صحیح ہوگی، ہماری بھی صحیح ہو سکتی ہے. ہر بات ان کی بات زیادہ صحیح ہوگی اور ہماری کم صحیح ہوگی ان کے بالمقابل. اس لیے یہ کہہ کر کے ان کی بات کو ماننا کہ دکتور ربی سے بہت بڑے عالم ہے، یہ بات قطعاً غلط ہے. پہلے کی بات کیا صحیح ہے کہ نہیں کہ بڑے ان سے عالم ہے؟ اگر اتفاق سے مان بھی جائے گا بڑے عالم ہے تو کیا ان کی ہر بات صحیح رہے گی اور دکتور ربی کی ہر بات غلط رہے گی؟ تو کبھی دنیا میں ہوا نہیں. اگر یہ بات ہو تو اہل حدیث سب کے سب غلطی پر ہوں گے اور بڑے بڑے امام سب حق پر رہیں گے، جبکہ ہم لوگ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی اہمیت نہیں دیتے. اگر حدیث صحیح ثابت ہے تو اس کو ہم لوگ پکڑتے ہیں. اس لیے اگر آپ کہیں تو اتنے پر اب ختم کروں، اور اگر آپ اور سوال چلائیے تو بیٹھ ہی چکا ہوں. نہیں شیخ، جزاکم اللہ خیر، آپ نے اتنا وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کامل عاجلہ عطا فرمائے. اور شیخ آپ سے گزارش ہے اولاً تو میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے تقوی میں، علم میں، عمر میں اضافہ عطا فرمائے. اور ہمارے جو بھائی اس فتنے میں ملوث ہو چکے ہیں یا اس سے متاثر ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک سمجھ دیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیں ان فتنوں سے. شیخ ہماری تو یہی دعا ہے، ہم تو اہل حدیثوں کے دوست ہیں، ان کی محبت کرنے والے ہیں، ان کے کسی نقصان کو ہم برداشت نہیں کرنے والے. اللہ سے دعا کہ ان کی حفاظت کرے، ان کو سمجھتا رہیں گے طریقے پر لے چلے. میں بھول گیا کہنے کو، ہندوستان میں بڑے بڑے لوگ بڑے مستجاب دعوات تھے. اگر ان کی قصوں کو بیان کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے. مولانا ممتاز علی صاحب سے بستی ضلع میں وہ بہت سے جن شیطان والے لوگ آتے کہ ہمارے گھر میں جن لگا ہے. اگر کہتے اگر جن ہے تو اسے سلام کو کہہ دو چلا جائے، اور اگر غیر مسلم ہے تو اسے بھی کہہ چلا جائے، اور اگر آ جائے تو اسے خیریت نہیں ہوگی. لیکن وہ بھی نہیں مشہور تھے کہ انہوں نے سینٹر کھولا، جبکہ ان کی مستجاب دعوت ہونے کی ایسے سے قصے کہ آپ حیران ہو جائیں گے بتایا جائے بیٹھ کر کے. لیکن یہ نہیں کیا. میں اس سے مشہور تھے کہ مولانا بڑے دواری ہیں، بہت جو ہے چھمنتر کرتے ہیں، اور ایسے بہت سے بزرگان دین تھے. ہمارے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے مبارک پور تھے. ان کا آپ چہرہ دیکھتے تو کہتے اس آدمی کے اندر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جسے میں، لیکن نور چہرے پر اتنا ایسے لگتا تھا لائٹ مار رہا. وہ بھی اس لیے نہیں مشہور ہوئے. ہم دنیا میں اتنا گھومے ہیں، امارات میں رہے، ہر جگہ رہے، کتنا لوگ چاہتے تھے دعا کرنے میں، کہے بھائی اتنی دور سے مت آیا کرو، ارے کبھی ہو گیا. تو ہم لوگوں نے سب کام نہیں کیا. ابھی اس کام کو لوگ کر رہے ہیں اور اسے پیسے بھی کما رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں ہم شرکا مٹا رہے ہیں، تعویذہ توڑ رہے ہیں، ڈنڈا توڑ رہے ہیں، کر تو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے توحید کو منہدم کر رہے ہیں. جب لوگوں کے اندر سے توکل گھٹے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بس توکلی ہوگی اور اللہ رب العزت پر بھروسہ گھٹے گا.
जिन शैतान से हम लोग डरेंगे तो फिर अहले हदीस कैसे रहे, तो हम और अहले तबलीग अक्सर एक तरह हो गए। जी शेख। तो इसलिए हमारी दुआ है कि हम सब के गुनाहों को अल्लाह माफ करे और हमें सलफ सालिहीन के शरीयत पर गामजन करे। आमीन। और चाहिए कि फकीउद्दीन साहब हमारे अपने भाइयों में से हैं, वो अपने बड़ों के खिलाफ जबान दराजी न करें, क्योंकि बहुत बाद में अफसोस करेंगे। जितने भी ऐसे हरकतें की बाद में से बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि दुनिया बैठी नहीं है, दुनिया चलों का खेल में दूध की मक्खी की तरह बाहर कर देती है। तो इसलिए चाहिए कि अपना हिसाब दुरुस्त करें और बड़ों की कदर करें और सही राह पर चलने की कोशिश करें, ताकि इससे दीन की तबलीग हो, दीन का नुकसान ना हो। ठीक है, बंद करो शेख साहब। जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख। आगे भी हम लोगों को शेख इस मसले में आपकी रहनुमाई की जरूरत पड़ेगी शेख, तो आपको थोड़ी तकलीफ दिया करेंगे और शेख दुआ की दरखास्त करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। जहाँ तक मौका असल में हम लोग का इम्तिहान था होता पहले रमजान से 20 रमजान तक, यहाँ जो बादशाह अल्लाह उन्हें बाकी रखे हाजत से, जी जी, उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि नहीं 30 शाबान तक इम्तिहान खत्म हो जाना चाहिए। अब हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं तो लेकिन तब भी कोई बात नहीं, ये सब चीजों में हमें तैयारी की जरूरत नहीं रहती है। कोई पूछे तो जवाब हाजिर रहता हमारे पास अपनी ताकतवर। हाँ, अभी हम इसको बयान करना होता है, जरा सोच के रख दो दिन ना,